میں نے گستاخانہ وجہ سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وہ یہ کہ میں چاہتی تھی کہ کوئی خامی تلاش کروں۔ میں نے آرٹیکلز، کتابچے، کیسٹ سب پھینک دیے۔ میں نے قرآن کو ایک طرف رکھا، یہ مجھ پر ذہنی جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا۔ میں نے اسلام پر عمل کرنا بھی روک دیا، اپنا حجاب اتار دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ کم و بیش جو بھی بہن کے ساتھ سچویشن آئی، سیم سچویشن۔ میں نے ایک مخصوص گروپ کے ذریعے اسلام قبول کیا تھا، ایک اسلامی گروپ کے ذریعے، جسے بعد میں نے چھوڑ دیا، اور پھر میں بالآخر دوسری انتہا پر چلی گئی۔ یوں ایک انتہا سے دوسری انتہا پر جاتی رہی۔ اگرچہ یہ سب کچھ میری فیملی کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن میں نہ جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ اور میں نئی بھی تھی، مذہب کی منتقلی، شناخت کے مسائل جن سے آپ بطور نو مسلم گزرتے ہیں، تو مجھے اپنی فیملی نے قبول نہیں کیا۔ بس ایک اسلامی گروپ سے دوسرے اسلامی گروپ میں گئی، دونوں طرح کی انتہاؤں کے درمیان ڈولتی رہی، لیکن میں یہ نہیں جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ میں بے پناہ تنہائی کا شکار تھی اور اس نے مجھے بیمار کر دیا۔ میری اپنی والدہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا تھا۔ اس دوران کافی سارے واقعات ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی تھی اور وہ شخص اسلام سے نفرت کرتا تھا، وہ میرے خلاف ہو گیا۔ میں نے اسلام پر عمل کرنا بھی روک دیا، اپنا حجاب اتار دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ میں نے مسلم کمیونٹی سے خود کو دور کر لیا، لیکن میں تب بھی اپنے ایمان پر قائم تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں عقلی طور پر قائل ہونے کے بعد مسلمان ہوئی تھی، اور اس کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ آزمائشیں میری برداشت سے باہر ہو گئی تھیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ اسلام کے متعلق کب سنا؟ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو اپنے بچپن کے بالکل ابتدائی دنوں میں لے چلتی ہوں۔ میرے ایریا میں مسلمان زیادہ تھے، یہ بنگلہ دیشی ایریا تھا، اور میری رہائش کے سامنے میں فرسٹ فلور پر رہتی تھی۔ میری عمر تقریباً 8 سال تھی۔ میں لیونگ روم کی کھڑکی کے پاس جاتی اور کھڑکی کی دہلیز پر جھک جاتی تھی، جہاں سے مجھے اپنے گھر کے سامنے سڑک کا گراؤنڈ فلور نظر آتا تھا۔ وہاں عارضی طور پر بنائی گئی ایک مسجد تھی۔ اس وقت دراصل وہ ایک کنٹینر تھا، لیکن میں جہاں سے جھک کر دیکھتی تھی وہاں سے مجھے اس مسجد میں نماز کا ایریا نظر آتا تھا، اور مجھے یہ بڑا دلکش لگتا تھا۔ میں انہیں اندر جاتے اور جھکتے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ بچپن میں مجھے یہ سب دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں یہ سب دیکھنے کے لیے دن میں چند بار دوڑ کر کھڑکی کے پاس جاتی۔ آپ نے اسلام پر دوبارہ عمل کیسے شروع کیا؟ مجھے بالآخر جاب مل گئی اور دوبارہ گھر چھوڑ دیا۔ میں اپنی زندگی کے دن رات گزارتی رہی۔ آخر میں آزاد تھی۔ مجھے ان تمام مسائل سے نہیں نمٹنا پڑا جن کا مجھے بطور نو مسلم سامنا تھا، لیکن جیسے مجھ میں ایک خلا تھا، ایک خالی پن تھا، اور ہمیشہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی چیز کی کمی ہے۔ اور پھر اسی طرح میں نے 2 سال گزار دیے، مگر پھر یہ خالی پن حد سے بڑھ گیا، اور مجھے اس کی وجہ معلوم تھی، کیونکہ میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جو میرے ایمان سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف واپس آنا شروع کیا۔ اور مجھے یاد ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا، لیکن اللہ سے دوبارہ رشتہ جوڑنا اور اسلام کی طرف دوبارہ آنا، کسی گروپ کے دباؤ کے بغیر یا کسی کے یہ کہے بغیر کہ تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تم یہ کام غلط کر رہی ہو، نہیں، فطری طور پر اسلام کی طرف پلٹنا، اپنے اور اپنے رب کے درمیان دوبارہ سے سفر طے کرنا، یہ واقعی خوبصورت، انتہائی میٹھا احساس تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ہر روز قرآن کا ایک صفحہ انگلش میں پڑھتی تھی۔ میں نے اپنے بالوں کا افریقی سٹائل میں باندھنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اس کا اختتام حجاب پہننے پر ہوا۔ میں نے دوبارہ سے نماز پڑھنا شروع کی، میں دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئی، میں نے دوبارہ اسلام کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیا، اور الحمدللہ یہ خوبصورت اور میٹھا لمحہ تھا، کیونکہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، میرے اور میرے خدا کے درمیان۔ مجھے لگتا ہے یہ بہترین سٹوری ہے کسی ایسی مسلمان لڑکی کی جس نے سماج اور دنیا کے پریشر میں آ کر کے جب دیکھا کہ میرے اچھائی کو قبول کرنے کے باوجود بھی لوگ اس اچھائی کو سراہنے کے بجائے اس میں اور غلطیاں نکال رہے ہیں، میں بھلا کر رہی ہوں تو پھر بھی اس میں نقص نکالا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے اس نے اسلام چھوڑا، اور اس کے بعد پھر سے جب اس نے واپس سے ریسرچ کری، ڈھونڈا، تو اسے یہ ملا۔ کم و بیش جو بھی بہن کے ساتھ سچویشن آئی، سیم تو نہیں لیکن سیم سچویشن سے، لگ بھگ سیم سچویشن سے میں بھی گزرا۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تفصیل سے نہیں بتایا کہ آپ مسلمان ہیں کہ آپ ہندو ہیں کہ آپ کس دھرم سے ہیں۔ کئی لوگ انٹرسٹڈ ہیں، شاید وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ شاید ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ زیادہ تر لوگوں کا کسی کا نام پوچھنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ پتہ تو کریں کہ سامنے والا مسلمان ہے کہ کس دھرم کا ہے۔ اب جہاں تک کہ میرا
دینی سفر کا تعلق ہے، میں نے شروعاتی وقت میں بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، اور یہ ٹھوکروں سے مجھے پتہ چلا کہ لوگ جس ورژن والا اسلام فالو کر رہے ہیں وہ صرف یا تو وہ خود کو بتانا چاہتے ہیں ریلیجس ہیں، یا وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں وہ ریلیجس ہیں۔ وہ ہیں کہ نہیں ہیں انہیں بھی نہیں پتہ ہے، کیونکہ ہے کہ نہیں ہے جاننے کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے، آپ کو ثبوت ملیں گے کتاب سے۔ تو جس ورژن والے اسلام کو میں فالو کر رہا ہوں یا جس ورژن والے ریلیجن کو میں فالو کر رہا ہوں، ریلیجن اصل وہ چیز ہے جس سے آپ یہ پہچان پاتے ہو آپ سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے ریلیجن کا سب سے پہلا جو پارٹ ہے وہ اپنی غلطیوں کو پہچاننا ہے۔ جب انسان جذبات میں، جوش میں، غصے میں، گھمنڈ میں، نفرت میں، حسد میں جب اندھا ہو جاتا ہے اور وہ پھر سماج کے اندر برائیاں پھیلاتا ہے، اپنی سوچ سے برائیاں، لوگوں کے بیچ لڑائیاں، جب یہ سب کچھ کراتا ہے تو اس کا ایسے بھی کوئی ریلیجن سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی بولے اپنے آپ کو کہ میں فلاں ریلیجن سے ہوں، میں فلاں ریلیجن سے ہوں، لیکن اس کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ریلیجن کی جو ٹیچنگز ہیں وہی بیسکلی یہ سکھا رہی ہیں کہ جو بھی فسادات ہیں، جو بھی دنیا کے اندر معاملات خراب ہیں، یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ تو اتنا سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ریلیجن ہمیں ہماری پہچان کراتا ہے، اور جسے خود کی پہچان نہیں ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے جس کا من میں آتا ہے وہ لیکچر جھاڑنے لگتا ہے، وہ ایک قرآن کی آیت کو ایک کوٹ کر دے گا، کوئی حدیث کی کوئی کوٹ کر دے گا، ہاں قرآن میں تو لکھا ہے ماننا تو پڑے گا۔ جو فورسڈ ریلیجن آج کی تاریخ میں لوگ استعمال کر رہے ہیں کسی بھی دھرم کے ہوں، اس کا ریلیجن سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جتنی بھی رسولوں کی باتیں، کتابیں، واقعے، حدیثیں جو بھی ہم نے پڑھیں، ہم نے یہی پایا کہ یہ جو رسول اور نبی ہیں یہ بیسکلی اللہ کو پہچاننے والے لوگ ہیں۔ اللہ کو پہچاننے والے سے مطلب یہ ہوا کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ اللہ کس بات سے راضی اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ اب عام انسان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی ہے۔ اب کیونکہ عام انسان کو ان لاز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ آپ تکبر کریں گے تو پھر آپ کے اوپر کیا بوال ہوگا، جلن حسد کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، مطلب ہر چیز کے ایفیکٹ، سائیڈ ایفیکٹ سبھی ہیں۔ تو ہم اس لیے ولیوں میں، فقیروں میں، نبیوں میں، رسولوں میں اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وی بلیو کہ یہ لوگ خدا کو پہچاننے والے لوگ ہیں، بیسکلی خدا کے مزاج کو پہچاننے والے لوگ ہیں، خدا کیا سوچتا ہے یہ جاننے والے لوگ ہیں، خدا کیا چاہتا ہے یہ جاننے والے لوگ ہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، اور الگ الگ عمر کا انسان، الگ الگ تعلیمات، بھاشاؤں والا انسان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ جاننے والے لوگ ہیں۔ اب جس طریقے کا ورژن ہو گیا ہے ریلیجن کا، اس میں سب ایک دوسرے پر تھوپ رہے، بس تھوپنا ہے، آن لائن تھوپ دینا ہے، ٹویٹ کر دینا ہے، فیس بک ڈال دینا ہے، ویڈیو ڈال دینا ہے، تو تھوپنا ہے۔ ایک آپ کسی کے اوپر ریلیجن تھوپ رہے ہو، نہ آپ اس کی مانسکتا جانتے ہو، نہ اس کی پڑھائی لکھائی جانتے ہو، وہ کتنا سمجھدار ہے نہیں ہے وہ نہیں جانتے ہو، آپ نہ خود کو جانتے ہو نہ آپ دوسروں کی ذہنیت جانتے ہو۔ بیسکلی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود کو نہیں جانتے، تو جب آپ خود کو جان لو گے نا تو ان سارے جذباتوں سے آپ واقف ہو جاؤ گے کہ انسان کس لیول پر کیا جا کے سوچ سکتا ہے۔ بیسکلی جب آپ اپنے اندر جھانکتے ہو تو آپ کو تکبر کا، جلن حسد کا، ڈر کا، یہ ساری جو کیفیتیں ہیں ان کا سارا آپ کو لا پتہ چل جاتا ہے، ان کی حدیں پتہ چل جاتی ہیں، ان کی شروعات پتہ چل جاتی ہے۔ اور ہم ولی، فقیر، نبی، رسول ان کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان لاز کے بارے میں یہ جانتے ہیں، اور ان چیزوں کو کس حد تک رکھنا ہے، کس لیول پر ان سے کام لینا، یعنی اپنے ہی جذباتوں سے کس لیول پر کام لینا ہے، کون سی چیز کرنے سے انسانیت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، کون سی چیز کرنے سے بھلا ہوگا، کس چیز کو کرنے سے ایشور خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غصے میں آ جاتا ہے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بہت ہنسنے لگتا ہے۔ بیسکلی اس کی ناراضگی تباہی ہے۔ جب کہیں عذاب آئے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط کرنے پر بھی ان کے دل میں کوئی فکر نام کی چیز نہیں ہے، دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا غصہ ہے۔ وہ کوئی سچ میں غصہ نہیں ہو گیا ہے، لٹرل سینس میں ہم نہیں بول رہے کہ وہ غصے میں، وہ جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی، جو آپس میں جو تعلقات ہیں، جھوٹ، فریب، دغا، ہیر پھیر، یہ جو اتنا چل رہا ہے، اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ناراض ہے، اس لیے لوگوں کے ایسے حالات ہیں۔
اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، تو ہم لوگوں کو رحم کرتا ہوا دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی، اچھا برتاؤ، دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کا خیال کرنا. جب ایک جماعت، ایک کمیونٹی، ایک قوم ایک دوسرے کی فکر کرتی ہے، ان کا خیال کرتی ہے، ان کے بھوک پیاس کا، ان ساری چیزوں کا، اگر کوئی لاوارث ہے، کوئی یتیم ہے، ایسے لوگ ہیں سماج میں، ان کا خیال کرتی ہے کوئی قوم، ان کے بارے میں سوچتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اللہ راضی ہے ایسے لوگوں سے، کیونکہ یہ لوگ مظلوموں کو دیکھتے ہیں، ایک رہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. تو انسانیت کا پیار دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے ہیں اللہ خوش ہے. اور جب انسانیت آپس میں لڑنے مرنے کاٹنے کوٹنے ایکسٹریم یہ جب کرتی ہے تو ہم سمجھ اللہ ناراض ہو گیا. کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی کہے مسلمان ہے تو ہم پر رحمت ہی ہوگی، تو پھر ایسے حالات کیوں ہیں قوم کے اندر؟ جھوٹ، فریب، دغا بازی، اس لیے کہ ناراض ہے اللہ. تو ناراض ہے کا مطلب ایک دم وہ نہیں ہے کہ وہ جیسے عام انسان ناراض ہوتا ہے یا عام انسان خوش ہوتا ہے یا غصہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہم کنڈیشن پر بات کرتے ہیں، انسانی کنڈیشن دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے ہیں وہ خوش ہے کہ ناراض ہے. تو یہ جو لا ہے نا، یہ نبی، رسول، ولی، فقیر یہ گہرائیوں میں جا کر کے جانتے ہیں. نبی رسول اللہ چنتا ہے، ولی کو بھی اللہ چنتا ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو چنتے ہیں، جن کا خود سفر اللہ کے لیے نکلتا ہے. کچھ اللہ چن لیتا ہے. بے شک اللہ دل بدلتا ہے، تو اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہ ہماری بھاشا میں ہم کہتے ہیں کہ اس نے اتنی تپسیا کری، بہت زیادہ اس نے جو ہے محنت کری تو اس کو حاصل ہوا. تو مطلب یہ نہیں سوچیے گا کہ اللہ چنے گا تو ہی ہوگا، آپ کا ایفرٹ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کتنی اس پر محنت کرتے ہو. آج کے لیے اتنا ہی، زیادہ لمبا ویڈیو نہیں کروں گا ورنہ بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. کئی لوگ پوچھ رہے تھے مذہب کیا آپ کا، ریلیجن کیا آپ کا، نام کیا آپ کا. بیسکلی ایسا انسان بننا ہے جسے پتہ ہو، توبہ کرنا جانتا ہو، دوبارہ نہ کرے اس غلطی کو، غلط کو غلط جانے، اچھائی کو اچھائی جانے، اچھائی کو فالو کرے. کبھی قدر ہو گئی غلطی تو توبہ کر لے، دوبارہ نہ کرے. کوشش کرتا رہے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی. یہی تو محنت ہے، اور ہے کیا؟ اچھا انسان بنے رہنا ہی تو محنت کا کام ہے.